احسان، دھوپ نشہ آور تھی، مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اس وقت آسمان اتنا نیلا ہو رہا تھا جیسے اسے چھو لو تو پورے نیلی پڑ جائے۔ سورج مشرق میں 45 کے زاویے پر تھا۔ رات کی بارش میں اینٹوں کی چھت دھل گئی تھی اور دھوپ نے اینٹوں کو سیقل سا کر دیا تھا۔ اتنی کھلی چھت میں ایک کرسی اور ایک تپائی رکھ کر اخبار پڑھنے لگا تو مجھے اجنبی سا لگا، سو میں نیچے جا کر ایک رسالہ اٹھا لایا اور تب دھوپ کو شرارت سوجی اور میں غنودہ سا ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے اپنے پپوٹے لہو کی طرح لال نظر آئے۔ میں نے سوچا کتنی عجیب بات ہے کہ ہم بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے اس وقت میں اپنے پپوٹے دیکھ رہا تھا۔ کوشش کی جائے تو بند پپوٹوں سے شاید اور بھی بہت کچھ دیکھا جا سکتا ہو۔ میں نے غنودگی سے جنگ کرنے کی ٹھانی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے ناشتہ کیا تھا، یہ بھی کوئی سونے کا وقت ہے؟ یہ علم الابدان کا کوئی راز ہوگا کہ جب سرما کی دھوپ میں انسان اپنی نظریں کتاب پر یا کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دے تو اسے نیند آنے لگتی ہے۔ نیند سے بچنے کے لیے میں رسالے کی ایک غزل گنگنانے لگا، مگر میری گنگناہٹ بہت مدھم تھی۔ ممکن ہے پڑوس کی چھت پر خواتین میری طرح بیٹھی دھوپ سینک رہی ہوں۔ میری اور پڑوس کی چھت کے درمیان جو حد فاصل تھی وہ انسان کے اوسط قد سے بھی ہاتھ بھر اونچی تھی۔ پھر جہاں پردے کے سلسلے میں اتنی احتیاط برتی گئی ہو وہاں بلند آواز سے گنگنانا مایو بھی ٹھہرے گا۔ دھپ دھپ کی آواز سے میں چونکا، پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر اٹھ کر نیچے صحن میں جھانکا۔ میرے گھر کا دروازہ بند تھا۔ میں پلٹا تو دھپ دھپ کی ایک اور آواز آئی۔ اب میں نے اس کی سمت معین کر لی تھی۔ یہ آواز چھتوں کی حد فاصل کی دوسری جانب سے آ رہی تھی۔ میں سمجھا بچے کھیل رہے ہیں، سو واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر دھپ دھپ ہوئی اور پھر ایک نسوانی آواز آئی۔ سنیے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا، جی آپ مجھ سے تو مخاطب نہیں ہیں؟ آپ ہی سے مخاطب ہوں، آواز آئی۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس مکان میں 2-4 روز پہلے ہی تشریف لائے ہیں اور آپ سے کوئی جان پہچان بھی نہیں، مگر سوچا آپ کو تکلیف دے کر دیکھتی ہوں۔ آپ کا کوئی ملازم ہے گھر کے کام کاج کے لیے؟ جی نہیں، میں نے کہا ہوٹل سے کھانا کھا لیتا ہوں۔ اس وقت آپ کے پاس کوئی دوست بیٹھے ہوں تو ان سے کہہ دیجئے۔ جی نہیں، میں نے بتایا اکیلا ہوں، مگر آپ کہیے تو کوئی کام ہے کیا؟ جی ہاں، آواز آئی۔ میرے ابا جی پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور گھر میں صرف میں ہوں۔ دن کا وقت ہے اور میں پردہ کرتی ہوں۔ ایک دوا لانی ہے دکان سے، نسخہ میرے پاس ہے کہ آپ تکلیف کر سکیں گے؟ بخوشی، میں نے کہا، میں ادھر گلی میں آپ کے دروازے پر آتا ہوں، نسخہ دے دیجئے تو 1 منٹ میں دوا لاتا ہوں۔ دواؤں کی دکان چند قدم پر ہے، گلی کے موڑ پر۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ میں فوراً نیچے گلی میں آیا اور پڑوس کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر پردے کے لیے ایک پرانا پلنگ پوش آویزاں تھا۔ اپنی موجودگی کا بتانے کے لیے میں کھنکارا تو دبی دبی آواز آئی، اچھا آپ تشریف لے آئے، یہ لیجئے۔ ایک ہاتھ لٹکی ہوئی چادر کی ایک طرف سے نکلا، سانولا سانولا اور تازہ تازہ جیسے ابھی دھل کر نکلا ہے۔ ہاتھ چاہے میلا ہو چاہے صاف، سانولا ہو چاہے سفید، انسان کی عمر بتا دیتا ہے۔ لوگ عمروں کے اندازے کے لیے خام خواہ چہروں کو گھورتے رہ جاتے ہیں، ہاتھ انسانی عمر کا سچا غماز ہوتا ہے۔ وہ کمپیوٹر کی سی صحت کے ساتھ انسانی عمر کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس سانولے اور تازہ ہاتھ والی کی عمر 22-20 برس کے آس پاس ہوگی۔ میں نے اس کے ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشت شہادت کی پوروں کے درمیان تھما ہوا نسخہ اور 1 روپے کا نوٹ لے لیا اور کہا، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ جی شکریہ۔ آواز کو شعوری طور پر دبا کر سرگوشی بنا دیا گیا تھا۔ عام سی دوا تھی۔ میں 2 گولیاں لے کر فوراً پلٹا اور ایک بار پھر دروازے پر کھنکارا، ارے اتنی جلدی؟ ہاتھ چادر کے ایک طرف سے باہر آیا، خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے بڑا احسان کیا ہے۔ احسان؟ میں نے حیرت سے کہا اور گولیاں نسخے سمیت ہتھیلی پر رکھ دی۔ احسان کا وزن تو بہت بھاری ہوتا ہے بی بی، ان 2 گولیوں کا وزن تو احسان کے وزن کے پاسنگ بھی نہیں۔ جی میں گولیوں کے وزن کی بات نہیں کر رہی ہوں، آواز آئی۔ ایک اجنبی کے لیے چھت سے اترنے، یہاں آنے اور دوا لانے کا اپنا ایک وزن ہے۔ آپ نے احسان کیا ہے اس لیے وزن کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، میں نے احسان لیا ہے اس لیے میری گردن احسان کے بار سے جھکی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پھر مجھے اس کے جانے کی آواز آئی اور میں نے گھر کی چھت پر آ کر رسالہ کھول لیا، مگر وہاں سب لوگ حیات و کائنات کے مسائل سمجھنے میں لگے ہوئے تھے، میری دستگیری کون کرتا؟ میں نے رسالہ میز پر رکھ کر آنکھیں بند کر لی اور پپوٹوں کی لہو لہو سرخی کے پار دیکھنے لگا، جہاں سے ایک ہاتھ چٹکی میں کاغذ کا ایک پرزہ لیے ابھرا اور پھر جیسے جیسے لہو لہو ہو کر سرخی میں تحلیل ہو گیا۔ ایک بار پھر ابھرا، پھر تحلیل ہو گیا، پھر ابھرا، پھر تحلیل ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ چھوٹی بات،
میں نے سوچا۔ مجھے لڑکی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے مگر اس کا فالج زدہ باپ دکھائی نہیں دے رہا ہے جس کے لیے دوا لانے والا ہی کوئی نہیں۔ میرے سالے کو بغل میں مار کر نیچے کمرے میں آ گیا۔ ہر شے ٹھٹری بھی تھی مگر میں خود کتنا تپ رہا تھا۔ ہم مشرقی لوگ بھی عجیب ہونق لوگ ہیں، اپنے لیے اتنے فلک بوس اخلاقی قلعے تعمیر کرتے ہیں اور پھر طاق میں بیٹھ جاتے ہیں کہ قلعے کی دیوار پھٹے تو باہر کے منظر کی کوئی جھلک نظر آئے۔ ہم خود ہی اپنی آنکھوں کو اندھا کر کے عمر بھر اپنے اندھے پن کا علاج ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ شام کو میں گھر سے نکلا تو 4 قدم پر ہی پڑوس کا وہ دروازہ تھا جس پر ایک پرانا پلنگ پوش لٹک رہا تھا۔ سوچا لڑکی کے ابا کی مزاج پرسی کر لینی چاہیے، پڑوسیوں کے تو ایک دوسرے پر بہت حقوق ہوتے ہیں۔ میں نے بڑھ کر دروازے پر ہلکی سی دستک دے ڈالی۔ کون؟ دور سے لڑکی کی آواز آئی۔ جی میں، آپ کا پڑوسی، میں نے کہا۔ اب آپ کے ابا جی کے مزاج کیسے ہیں؟ اچھا تو آپ ہیں، اس کی آواز میں اطمینان تھا۔ میں اوپر چھت کی دیوار پر بہت دیر تک دھپ دھپ کرتی رہی، پھر سوچا آپ کہیں چلے گئے ہیں۔ جی میں تو نیچے کمرے میں تھا، میں نے کہا۔ آپ میرا دروازہ کھٹکھٹا دیتی۔ وہ بولی اس کے لیے مجھے دن کو گلی میں جانا پڑتا اور میں عرض کر چکی ہوں کہ میں پردہ کرتی ہوں۔ جی، میں مسئلے کی نزاکت کو سمجھ گیا۔ وہ کہنے لگی اب یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ گلی میں میرے دروازے پر کھڑے ہیں اور میں پردے کے پیچھے سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ پر سے کوا بنانے کے فن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ یکایک مجھے اکٹھا بہت سا احساس جرم ہوا۔ میں نے ایک قدم ہٹ کر کہا آپ ٹھیک کہتی ہیں، میں چلتا ہوں، میں تو صرف مزاج پرسی ہے، مگر آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ میں آپ کو کیوں بلا رہی تھی۔ اس نے لٹکتے ہوئے پلنگ پوش کا کنارہ ہاتھ میں لے لیا۔ کمپیوٹر چلنے لگا۔ جی جی، میں نے کہا، فرمائیے میرے لائق کوئی خدمت؟ ڈاکٹر کو بلانا ہے، اس نے کہا۔ ابا جی کی حالت ویسے ہی ہے اور پہاڑ جیسی رات آنے والی ہے۔ میں کل شام کے اندھیرے میں برقع اوڑھ کر ڈاکٹر عبد القدوس کو بلا لائی تھی، انہی کو پھر بلانا ہے، قریبی ہیں۔ آپ کو تکلیف ہوگی مگر کیا کروں، ابا جی کو تنہا چھوڑتے ہوئے ڈرتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب فوراً آ جائیں گے، ابا جی سے ان کی جان پہچان ہے۔ ابھی لاتا ہوں، میں نے کہا، میں نے ان کے کلینک کا بورڈ دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک معمر اور نحیف نظار بزرگ تھے، وہ نسخہ لکھ رہے تھے اور ایک تنومند مریض ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ مریض دراصل ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر صاحب دراصل مریض ہے۔ میں نے جا کر عرض کیا تو فوراً نسخہ مریض کے حوالے کیا، اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر میرے ساتھ چل پڑے۔ میں نے جا کر دستک دی اور ساتھ ہی کہا ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ جی اچھا، دور سے آواز آئی، پھر پلنگ پوش پورے کا پورا اڑ گیا۔ لڑکی پوری کی پوری میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں سمجھا اس نے بدحواسی میں پردہ اٹھا دیا ہے، چنانچہ میں گھبرا کے پیچھے ہٹا تو وہ بولی کوئی بات نہیں، آپ بھی آ جائیے، میں نے ابا جی کو بتا دیا ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھی۔ ابا جی سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، بس بول نہیں سکتے۔ اور جب وہ ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ دوسرے کمرے کی طرف جانے لگی تو میرے دل نے گواہی دی کہ کمپیوٹر کا اعلان حرف بحرف نقطہ بنقطہ درست تھا۔ یہ گھر بالکل میرے گھر کے مشابہ تھا۔ گلی میں کھلنے والا دروازہ دراصل پہلے کمرے کا دروازہ تھا، دوسرا کمرہ ملک تھا، بغل میں باورچی خانہ اور کائنات ختم۔ اگر حیوانات اشرف المخلوقات ہوتے اور انسانوں کو پالتو جانور کی طرح رکھتے تو ان کے لیے ایسے ہی دڑبے بناتے۔ ڈاکٹر صاحب اور لڑکی تو دوسرے کمرے میں چلے گئے اور میں پہلے کمرے میں کھڑا یہ سوچتا رہ گیا کہ ایک ہی دن میں ایک جوان پردہ نشین کا یوں بے تکلفی سے سامنے آ جانا ضرورتاً بھی ہو سکتا ہے اور مجبوراً بھی۔ ضرورتاً یوں کہ باپ کی بیماری میں کام آنے والا کوئی تو ہونا چاہیے، اور مجبوراً یوں کہ آخر سبھی کے سینے میں دل ہوتا ہے اور باپ بیمار بھی پڑا ہو تو دل کے احکام ٹالے نہیں جا سکتے۔ آپ تو باہر کھڑے رہ گئے۔ لڑکی دوسرے کمرے کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ اپنوں سے کیا پردہ، آ جائیے نا۔ ایک کوندے کی طرح یہ فیصلہ میرے دل و دماغ میں لپک گیا کہ معاملہ ضرورت کا نہیں ہے، مجبوری کا ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ اس ایک لمحے میں میرا قد 1 انچ ضرور بڑھ گیا ہوگا۔ لڑکی کے ابا جی خاصے وجیح مگر بے حد کمزور بزرگ تھے، چھوٹی سی آدھی سفید آدھی سیاہ داڑھی تھی۔ مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں نے ان کے ہونٹوں کے فرائض انجام دیے، وہ مسکرا رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ مسکراہٹ نظر آ گئی، بولے سبیحہ بیٹی۔ قریشی صاحب اس نوجوان کو دیکھ کر خوش ہوئے ہیں۔ میں سمجھا سبیحہ جھینپے گی مگر وہ بظاہر ذرا سی بھی تو نہیں جھینپی، صرف اتنا بولی میں ابا جی کو بتا چکی ہوں کہ ہمارے پڑوسی صاحب بڑا درد مند دل رکھتے ہیں۔ اب تو میں صبح و شام ذرا سی دستک دے کر پردہ اٹھاتا اور اندر چلا جاتا۔ میں قریشی صاحب کی دوا کے علاوہ ان کے گھر کا سودا بھی لانے لگا۔ ایک دن سبیحہ نے مجھ سے بال پنے تک منگوائیں، البتہ بات چیت تکلیف معاف اور آپ نے بڑا احسان کیا ہے سے آگے نہ بڑھی۔ سبیحہ مجھے دیکھتے ہی بہت فراغ دلی سے مسکراتی تھی اور مجھے کام پر روانہ کر دیتی تھی، اور رات کو جب میں بستر پر لیٹتا تھا تو اس کی ایک ایک حرکت کا بہت گہرا نفسیاتی تجزیہ کرتا تھا۔ سودے کے لیے رقم دیتے ہوئے اس کی پورے میرے ہاتھ سے یوں ہی تو نہیں چھو گئی تھی،
پرسوں شام کو وہ میرے سامنے دوپٹے کے بغیر یوں ہی تو نہیں آ گئی تھی. مجھے جو اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں رل جاتی, تو اتنی بامعنی بات اس نے یوں ہی تو نہیں کہہ ڈالی تھی. نہیں, میں اسے رلنے نہیں دوں گا. ایسی ہیرا لڑکیاں رلنے کے لائق نہیں ہوتی. ایک رات میں نے طے کیا کہ اب اظہار میں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے, کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مجھ میں جرت کی کمی ہے. چنانچہ صبح کو سودا لا کر دینے کے بعد میں گھر آیا تو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اظہار کی مشق کرتا رہا. پھر باہر گلی میں جانے کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اس وقفے میں پہلی بار محسوس ہوا کہ صبیحہ کے دروازے پر دستک دینے کے لیے شیر کا کلیجہ چاہیے. اور ابھی میں اپنے مرجھائے ہوئے حوصلے کو تازہ دم کرنے کے مرحلے میں تھا کہ وہ میرے سامنے آ گئی. اویس صاحب ذرا جلدی سے آ جائیے. پھر فوراً ہی وہ مشین کی طرف پلٹ گئی. میں باہر لپکا, پردہ اٹھا کر اندر گیا تو وہ دوسرے کمرے میں تھی. میں سیدھا وہاں پہنچا تو وہ اپنے ابا جی پر جھکی چمچے سے انہیں پانی پلا رہی تھی. مجھے دیکھا تو بولی, ابا جی بے ہوش ہو گئے تھے. میں نے گھبرا کر آپ کو بلا لیا. اب ٹھیک ہے. پھر قریشی صاحب پر جھک کر پوچھا, ابا جی اب آپ ٹھیک ہے نا؟ قریشی صاحب کے تیور اگرچہ منجمد تھے مگر ان کے چہرے کے کسی نہ کسی حصے سے اس جواب کا تاثر مل رہا تھا کہ ٹھیک ہوں بیٹی. بڑی احتیاط سے گردن تک لحاف اڑا کر وہ بولی, چائے پیئیں گے نا ابا جی؟ پھر جیسے اس نے جواب سن لیا ہو بسور کر بولی, میں رونے بیٹھ جاؤں گی یہیں آپ کے سینے سے لگ کر. یہ اویس صاحب بھی مجھے چپ نہیں کرا سکیں گے. ہاں لاؤں چائے؟ پھر وہ خوش ہو کر سیدھی ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی, ابا جی راضی ہو گئے ہیں. کمرے سے باہر نکلی تو میں بھی ساتھ ہی چلا آیا. مجھے ایک مونڈے پر بیٹھنے کو کہا تو میں نے انکار کر دیا. چائے میں بناؤں گا, میں نے کہا. وہ کھڑی سوچتی رہ گئی, پھر مسکرائی اور بولی, آئیے مل کر بنائے لیتے ہیں. میرے باورچی خانے کا سب باورچی خانہ تھا, چنانچہ ایک بار تو میں سمجھا وہ میرے گھر میں ہے اور میرے لیے چائے بنا رہی ہے. اظہار کے لیے مناسب ترین وقت تھا. مگر کیا یہ مناسب ترین وقت تھا؟ کیتلی کو چولہے پر رکھ کر وہ بولی, آج آپ اتنے چپ کیوں ہیں اویس صاحب؟ چپ؟ میں نے پوچھا. کون, میں؟ مگر میں ایسا باتونی کب تھا صبیحہ صاحبہ؟ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ اگر میں صبیحہ کے ساتھ صاحبہ کا لحاقہ نہ لگاتا تو آدھا اظہار تو یوں ہی ہو جاتا. میں نے کب کہا کہ آپ باتونی ہیں؟ صبیحہ پیالیاں دھوتے ہوئے بولی, بس آپ مجھے کھوئے کھوئے سے لگے اس لیے پوچھ لیا, اور اس لیے بھی پوچھ لیا کہ کھویا کھویا تو مجھے لگنا چاہیے. یہ بھی اظہار کا ایک پہلو ہے, میں نے سوچا. اب لوہا گرم تھا, میں نے ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا. بات یہ ہے صبیحہ صاحبہ کہنے سے میں نے حلق میں اٹکا ہوا گولا نگلنا چاہا کہ ادھر سے قریشی صاحب کی بہت لمبی کھانسی کی آواز آئی اور صبیحہ گولی کی طرح باورچی خانے سے نکل گئی. میں نے اس دوران میں چائے تیار کر لی, دودھ گرم کر لیا, ایک پرانے گھسے ہوئے تشت میں سب چیزیں سجائیں تو وہ واپس آئی. ارے, وہ مسکرا کر بولی, آپ تو لڑکیوں کی طرح سلیقہ مند ہیں. لڑکیوں کی طرح؟ میں نے ناگواری سے سوچا. پھر کہا, سلیقہ مندی پر صرف لڑکیوں کا اجارہ تو نہیں ہے صبیحہ صاحبہ. ناگواری کی وجہ سے میں صاحبہ کا لفظ کو روک نہ سکا. میں نے آپ کی صنف پر تو حملہ نہیں کیا اویس صاحب, وہ بولی. ویسے یہ تو آپ مانیں گے کہ سلیقہ مندی میں فوقیت لڑکی ہی کو حاصل ہے. پھر تشت اٹھا کر بولی, آئیے آپ ادھر کمرے میں تشریف رکھیں, میں ابا جی کو چائے پلا کر حاضر ہوتی ہوں, آئیے. میں اس کے پیچھے اسی کمرے میں آیا جس کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا اور جس پر پرانا پلنگ پوش لٹک رہا تھا. مجھے ایک مونڈے پر بٹھا کر اس نے چارپائی پر پڑی ہوئی کتاب کی طرف اشارہ کیا. جب تک آپ یہ کتاب دیکھیے. یہ ٹالسٹائی کی اینا کرینینا تھی. میں نے اسے پڑھ رکھا تھا, اس لیے پرلی طرف ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر پڑی ہوئی کتابوں کے پاس گیا. سب سے اوپر ایزرا پاؤنڈ کی نظموں کا مجموعہ رکھا تھا. اس کے نیچے پاسترنگ کی روسی نظموں کے انگریزی تراجم کی کتاب تھی. پھر بیدی کا طویل افسانہ ایک چادر میلی سی. نہ کوئی ڈائجسٹ, نہ کوئی نیوز ویک, نہ کوئی السٹریٹڈ ویکلی. خاصی بقرات لڑکی معلوم ہوتی ہے. آج مجھے آپ سے ایک ضروری بات کہنی ہے. وہ اسی مونڈے پر آ کر بیٹھ گئی جس پر مجھے بٹھا گئی تھی. پھر وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی. میرے خیال میں آپ مونڈے پر بیٹھے, میں چارپائی پر بیٹھتی ہوں. وہ چارپائی پر بیٹھ گئی مگر پھر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھی. میں چائے تو وہیں چھوڑ آئی. جب تک وہ تشت لے کر واپس آئی میں مونڈے پر بیٹھ چکا تھا. بیٹھنے کے باوجود مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے کھڑا ہوں. آج اسے مجھ سے ایک ضروری بات کہنی ہے نا, اور میں جانتا ہوں اس عمر میں ضروری بات کیا ہوتی ہے. مگر کیا یہ ضروری بات کہنے میں پہل مجھے نہیں کرنی چاہیے؟ بہرحال دیکھتے ہیں. اس نے چائے بنا کر پیالی میرے ہاتھ میں تھمائی اور بالکل میرے سامنے چارپائی پر بیٹھ گئی. اویس صاحب, وہ بولی. اس کی آواز میں ایک ایسی کپ کپی تھی جو چھپائی جا رہی تھی مگر چھپ نہیں رہی تھی. اویس صاحب, میں نے آج ابھی اپنی زندگی کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے. مگر فیصلہ تو میں نے بھی کر رکھا ہے, میں نے سوچا. اویس صاحب, وہ چارپائی کو ذرا سا گھسیٹ کر میرے اور قریب آ گئی. میں دنیا کی شاید واحد لڑکی ہوں جس کی سہیلی ایک مرد ہے اور وہ آپ ہے.
یہ جملہ کہہ کر سبیحہ مجھ پر سبقت لے گئی تھی۔ اس نے یہ پرانا مفروضہ غلط ثابت کر دیا تھا کہ عورت چاہے ہزار جان سے مرد پر فریختہ ہو، محبت کا اظہار ہمیشہ مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ ویسے صاحب اب اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی۔ میں دو بھائیوں کی ایک ہی بہن ہوں، مگر یہ دونوں بھائی روپے کی تلاش میں ادھر ابو ظہبی اور دبئی کی طرف نکل گئے اور دولت کے نشے میں ایسے ڈوبے کہ اس گھر سے بھی ہمیشہ کے لیے نکل بھاگے۔ امی کا انتقال ہوا اور ابا جی نے انہیں اس حادثے کا تار بھجوایا تو دونوں کی طرف سے ایک ہی جوابی تار آیا جو صرف ایک لفظ پر مشتمل تھا، سوری۔ سوری آپ جانتے ہیں کہ افسوس ہے کہ انگریزی ہے۔ ابا جی ہر روز اٹھ کر اور ہر روز سونے سے پہلے مجھ سے پوچھتے تھے کہ صاحبی تمہارے ان بھائیوں کو کس پر افسوس ہے، اپنی ماں کی موت پر افسوس ہے یا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ افسوس ہم اتنے بڑے حادثے پر بھی اپنی دولت کی مشینیں روکنے سے اور پاکستان آنے سے قاصر ہیں۔ میرے دونوں بھائی مجھ سے بڑے ہیں، شروع میں خط لکھتے رہے، پھر وہیں شادیاں کر لیں اور خط بند کر دیے۔ اب کسی آتے جاتے کے ہاتھ سلام دعا بھجوا دیتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے مجھے انہوں نے ایک تسبیح بھیجی تھی جس سے بہتر تسبیح میں یہیں اپنے شہر کے بازار سے 2 روپے میں خرید چکی ہوں۔ سوے صاحب میں ان بھائیوں کی بہن ہوں اور یاد رکھیے میرے سگے بھائی ہیں، مگر دولت تو سگوں کو بھی سوتیلا بنا دیتی ہے۔ سبیہ نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں پہنچی اور بولی، معاف کیجیے گا، میں رونے والی لڑکی نہیں ہوں، مگر کبھی کبھی آنسو زبردستی اپنے بہنے کا جواز پیدا کر لیتے ہیں۔ آدمی سوچتا رہ جاتا ہے کہ اسے رونا کیوں آ رہا ہے، اور جب تک وہ کسی نتیجے پر پہنچے آنسو اپنا کام کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ بور تو نہیں ہو گئے؟ جی نہیں، میں نے کہا، البتہ پریشان ہو گیا ہوں۔ میں بات کو مختصر کرتی ہوں، بولی، یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں مجھے اپنی امی سے کرنی چاہیے تھی مگر وہ ہے نہیں، ابا سے کرنی چاہیے تھی مگر وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ بھائیوں کا حوال آپ نے سن لیا، اسی لیے تو میں نے ایک پڑوسی نوجوان کو اپنی سہیلی کہا ہے کہ میں اس بھری دنیا میں آپ کے سوا کسی سے یہ بات کرنے کا حوصلہ نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرا بھرم رکھیں گے اور مجھے شرمندہ نہیں کریں گے۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں سبیہ صاحبہ، میں نے احتجاج کیا۔ میں اور آپ کا بھرم نہیں رکھوں گا، میں اور آپ کو شرمندہ کروں گا؟ میں جو آپ کے ایک پھر میں نے سوچا کہ صورتحال میں میری طرف سے اظہار مناسب نہیں ہوگا، پھر صحیح شام کو صحیح۔ میرے ابا بہت غریب آدمی تھے، سبیہ بولی، ننھی سی منیاری کی دکان کرتے تھے، یہی سوئی دھاگا، بٹن، کنگھی، بال پینے وغیرہ بیچتے تھے۔ ان کا ایک کھوکا تھا، شام کو گھر آتے تھے تو اپنا سارا اثاثہ گٹری میں باندھ کر لے آتے تھے، مگر آفرین ہے ان کی استقامت پر اور امی کی ہمت پر کہ پیسہ جمع کرتے رہے اور ہم تینوں کو پڑھاتے رہے۔ بھائیوں میں سے ایک نے ایف اے کیا اور ایک نے میٹرک، اور پھر چڑیا کے بچوں کے پر نکل آئے اور وہ دوسرے نگروں کو چل دیے۔ اس وقت میں 8ویں میں تھی، اب سارا لاڈ پیار، سارا پیسہ مجھ پر خرچ ہونے لگا، مگر میں بگڑی نہیں۔ میں نے میٹرک کیا، پھر ایف اے کیا، انہی دونوں امی چل بسیں، اس کے بعد میں نے بی اے کیا اور ایم اے میں بھی داخلہ لے لیا، مگر پھر ابا جی پر فالج کے حملے ہونے لگے۔ 2-4 دن ان کا ایک بازو اور ایک ٹانگ سن رہتے، مگر پھر چلنے پھرنے لگتے۔ تب میں کالج چلی جاتی، مگر 1-8 دن کے بعد ان پر پھر حملہ ہو جاتا، آمدنی رک گئی، میرا کالج جانا بند ہو گیا اور اب کے تو ابا کی زبان ہی بند ہو گئی ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اب ان کا صحتیاب ہونا مشکل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے منہ میں خاک آج کل پرسوں تک چل بسیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ 2-3-4 سال تک زندہ رہیں، مگر وہ اسی حالت میں زندہ رہیں گے، مفلوج حالت میں۔ سبیہ نے شعوری طور پر آنسو پیے اور پھر گلا صاف کر کے بولی، یہ سب پس منظر تھا اس بات کا جو مجھے آپ سے کہنی ہے۔ اگر میں براہ راست کہہ دیتی تو آپ مجھے بے حیا سمجھتے۔ بات یہ ہے کہ ابھی محلے میں بات زیادہ نہیں پھیلی ہے کہ کھوکے میں منیاری کی دکان کرنے والا قریشی مفلوج ہو چکا ہے۔ جس روز سارے محلے کو یہ بات معلوم ہوگی، میں ایک ایسی لڑکی بن کر رہ جاؤں گی جو رات کے اندھیرے میں سڑک پر سے گزرتے ہوئے غنڈوں کے نرغے میں آ جاتی ہے۔ میرے گھر میں پتھروں پر لٹے ہوئے محبت نامے گرنے لگیں گے، میرے گھر کے دروازے پر لوگ مجھ پر آوازیں کسیں گے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص اس گھر میں زندہ موجود ہے، مگر میں اس گھر میں اکیلی رہ گئی ہوں، اور ہمارا معاشرہ جو اپنے آپ کو بڑا مقدس کہتا ہے، اکیلی بے آسرا لڑکی پر یوں چپٹتا ہے جیسے گدھ مردار پر چپٹتے ہیں۔ سو میں نے فیصلہ کیا ہے صاحب کہ مجھے فوراً شادی کر لینی چاہیے۔ درست فیصلہ ہے، بالکل درست فیصلہ۔ میں نے سبیہ کی بھرپور تائید کی، اور تائید کرتے ہوئے میری آواز اتنی بدل گئی کہ خود میں نے اس تبدیلی کو محسوس کر لیا۔ خدا آپ کا بھلا کرے، سبیہ نے اطمینان کی سانس لی۔ مجھے غلط مت سمجھیے گا، مجھے ایک نگران ہاتھ چاہیے، میں لوٹ کا مال نہیں بننا چاہتی۔ میرے بھائی مجھے اگر اس درندہ معاشرے کے آگے ڈال گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس درندے کا شکار ہو جاؤں۔ میں اس درندے کے پھیلے ہوئے نوکیلے پنجوں کی زد سے باہر بھی تو جا سکتی ہوں، میں شادی بھی تو کر سکتی ہوں۔ یقیناً میں نے تائید مزید کی۔ مجھے بس اتنی بات آپ سے کہنی تھی کہ کوئی اچھا سا رشتہ نظر میں رکھیے۔ اچھا سے میرا مطلب شریف آدمی سے ہے، جو محبت کر سکتا ہو، قربانی دے سکتا ہو، لالچی نہ ہو، تنگ ظرف نہ ہو، دنیا کی خوبصورتیوں سے پیار کر سکتا ہو، دنیا کی بدصورتیوں سے نفرت کر سکتا ہو،
اس نفرت کا اظہار کر سکتا ہو۔ مجھے کوئی دولت مند انسان نہیں چاہیے، صرف انسان چاہیے جو غیر معمولی نہ ہو، عام سا ہو، جیسے میں ہوں، جیسے آپ ہیں۔ اب اظہار مکمل ہو گیا تھا، مجھے مزید تفصیل پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں مونڈے پر بیٹھا ہوا کمرے میں تیرتا پھرتا تھا۔ ایک بار جی چاہا بڑھ کر صبیہ کو سینے سے لگا لوں اور اسے بتاؤں کہ تم نے میرے دل کی بات کہہ دی، اور کسی نے سچ کہا تھا کہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ دراصل میں نے طے کر لیا تھا کہ شام تک اسے بتانے آؤں گا کہ میں نے تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے، لڑکا تمہارے معیاروں کے عین مطابق ہے، اور لڑکے کا نام اویس ہے اور وہ تمہارے پڑوس میں رہتا ہے۔ ویسے مجھے صبیہ کی ذہانت پر حیرت ہو رہی تھی کہ اظہار محبت کا یہ بالواسطہ طریقہ آج تک اور کسے سوجا ہوگا۔ ایک رشتہ میری نظر میں ہے، میں نے کہا، شام تک آپ کو بتا سکوں گا۔ صبیہ کھل اٹھی۔ یہ بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ احسان کہے گا صبیہ؟ میں صبیہ سے تعارف کے بعد پہلی بار اسے مخاطب کرتے ہوئے صاحبہ کا لحاظہ گول کر گیا تھا، اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی۔ اب تو معاملہ صاف تھا۔ میں لٹکے ہوئے پلنگ پوش تک پہنچا تو وہ بولی، اویس صاحب سنیے۔ میں رک گیا۔ کہیے۔ وہ میرے بہت قریب آ گئی اور بولی، عمر کا خاص خیال رکھیے گا۔ سکون اور صفائی سے زندگی گزارنے کے لیے زندگی کا تجربہ بہت ضروری ہے۔ میں 21-22 برس کی ہوں، اسے کم از کم 31-32 برس کا ضرور ہونا چاہیے۔ میری آپ کی عمر کے لڑکے عام طور پر بہت اتھلے ہوتے ہیں، نہ تجربے کار، نمائشی سے، لونڈے سے، سمجھ گئے نا آپ؟ میں نے دیوار کا سہارا لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ پھر سورج جیسے چھت کو توڑ کر میرے سر پر اتر آیا۔ سارا منظر لہو لہو ہو رہا تھا، اور وہ اس لہو کے سیلاب کو عبور کرتی کسی دوسرے کمرے میں تحلیل ہو گئی۔